بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں. پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں جاری اجلاس میں وفاقی حکومت کے خلاف اہم پلان کا اجلاس، جلسے، جلوس، ہڑتال، لانگ مارچ کے متعلق لائحہ اپنا مرتب دینے کے لیے آج سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. اس کے تحت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے دوسری طرف حکومت ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی میں مسلسل اضافہ، آج وفاقی کابینہ نے 2.5 پر MMBTU کیپٹک پاور کا ریٹ بڑھا دیا، جس کے تحت آپ کی انڈسٹری جو پہلے ہی ایک فقدان میں، پہلے ہی ایک مہنگائی میں، پہلے ہی ایک سسٹین کر نہیں پا رہے ہیں ریجن میں، اس کے لیے آج دوبارہ گیس مہنگی ہونے کی اطلاع ہے. PTI اور نون لیگ عدلیہ کے خلاف ایک دوسرے سے الزامات لگا رہے ہیں، جس کے تحت نئے نئے ویڈیوز آ رہے ہیں. ان تمام ویڈیوز پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسما جہانگیر کانفرنس ہوئی، اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوئی، اس کے تحت بھی ہم اس تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. ویر جی کوہلی صاحب ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM سندھ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اور نیشنل معاملات پہ عبور ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شبیر قریشی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویر جی کوہلی صاحب، PDM اور پاکستان پیپلز پارٹی دو چیزوں کا نام ہے یا ایک کا؟ مہربانی. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM جس موقف پہ، جن نکات پہ ان کا جو اتحاد ہوا تھا اور چل رہے تھے سر، تو ابھی تک آپ پورا جائزہ لیں گے تو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھی نقطے سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. ٹھیک. بیچ میں کیا معاملات ہوئے، کیا ان کو بیک ڈور کانٹیکٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی میڈیا میں چیزیں آتی رہیں، تو اس کے بعد ایک دم سے، کیونکہ جو جس ایجنڈا پہ اتحاد ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو ریزائن ہوگا وہ بالکل آخری جو ہے وہ ایٹم بم ثابت ہوگا. اس سے پہلے باقی جو چیزیں ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنا اسٹریٹجی اپنائیں گے، لیکن وہ اپنا احتجاج اور طریقہ کار جو ہے وہ جاری رکھیں گے. لیکن انہوں نے ایک دم چلتے ہوئے یو ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ تھی، ان کے پاس تو کوئی گورنمنٹ تھی نہیں، ان کے ممبران تھے اسمبلی میں اور سینٹ وغیرہ میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے تو آپ ریزائن کریں. بھائی یہ بات تو ہوئی نہیں تھی، اتحاد میں تھی نہیں، تو ابھی وہ اس بات پر آ گئے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ جی تم آپ PDM کا حساب نہیں ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا اس پر وہ ڈٹے رہے. انہوں نے بھی وہی پروسیس کیا. انہوں نے جو اس کے بعد جو الیکشن ہوئی، ضمنی الیکشن ہوئی، اپنا کشمیر میں الیکشن ہوئی، میں یہ سمجھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM ایک ہی چیز کا نام ہے. دیکھیں، پارٹی تو الگ الگ ہے، سب کے منشور الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک اتحاد بنا تھا. کچھ نکات تھے، اس پر سب آمادہ ہوئے تھے اور نکات پہ تھا، اس نکات پہ آج بھی اس کے ساتھ ہیں. میں آپ کے پاس سر واپس بھی آ رہا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان میڈیا انڈسٹری پرنٹ کا بہت بڑا نام ہے. سہیل وڑائچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیں، آج PDM کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں، آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں PDM کے بارے میں؟ سر دیکھیں، PDM پیپلز پارٹی کے الگ ہونے کے بعد سے PDM میں وہ زور و شور نہیں رہا اور نہ اپوزیشن کا وہ تاثر بن سکا ہے جو PDM کے زمانے میں تھا. اگر یہ دوبارہ سے کوئی لوز الائنس کریں یا دوبارہ سے کوئی آپس میں اتحاد کرے اور اکٹھے مل کے چلے تو شاید ان کا تاثر جو ہے وہ بہتر ہو اور شاید حکومت کے لیے بھی یہ کوئی خطرہ بن سکے. وگرنہ فی الحال تو ان کی طرف سے کوئی حکومت کو خطرہ نہیں لگتا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ PDM اور پیپلز پارٹی ایک ہونے جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی سائلنٹلی PTI کی سپورٹر ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک تو نہیں اس طرح ہوں گے کہ دوبارہ پیپلز پارٹی PDM میں چلے جائے. کوئی نئی شکل بنے گی، کیا بنتی ہے، بننی چاہیے. اپوزیشن جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اسی طرح ہماری نظر میں اپوزیشن کو بھی سٹرانگ ہونا چاہیے. جتنی اپوزیشن سٹرانگ ہی اتنے عوام کے حقوق کی نگہبانی جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سندھ میں حکومت ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سندھ میں حکومت رہے، ہم PTI کی گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم نہ دیں، اور PTI بھی یہ چاہ رہی ہے
کہ وہ ہمیں کوئی انٹرفیئر نہ کریں, یہ سندھ میں حکومت کرتے رہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ میں اور باقی 2-2.5 صوبوں میں ہم حکومت کرتے رہیں؟ دیکھیں, بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بھائی ان کی سندھ کے گورنمنٹ کو نہ چھیڑا جائے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں چھیڑنا چاہے, لیکن پیپلز پارٹی پہلے بھی سینٹ کے اندر بھی اس نے کوشش کی ہے. وہ اب بھی کہتی ہے کہ میں سینٹ میں نو کانفیڈنس لانے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم پنجاب میں نو کانفیڈنس لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے جو باقی اتحادی ہیں وہ فی الحال تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی اس میں کوتاہی کم اور دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کی کوتاہی زیادہ ہے. جہاں تک بات ہے سر نو کانفیڈنس کی, تو ابھی جو حالیہ لیجسلیشن ہوئی اس میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ نمبر جو ہے نا وہ حالات پہ بنتے ہوتے ہیں. اچھا سر. ویسے تو ظاہر ہے حکومت کی میجارٹی ہے, اسی لیے حکومت چل رہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا کہ اسی قومی اسمبلی سے یوسف رضا گیلانی کو میجارٹی ووٹ ملا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت کو فتح بھی ہوئی ہے, شکست بھی ہوئی ہے. تو اب بھی جب حالات ہوں گے, جب دباؤ ہوگا حکومت پر اور جو ہے حکومت جو ہے وہ منتشر ہوگی, تبھی جا کے حکومت جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے. اگر موجودہ حالات تو اس میں تو حکومت ظاہر ہے طاقتور بھی ہے, اس کے پاس مطلوبہ نمبر بھی ہے, اس کے پاس میجارٹی بھی ہے. یہ جو پرسپشن تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن کے بعد ایک پیج نہیں رہا, تو وہ پرسپشن غلط تھی سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے اور حکومت ایک ہی پیج پہ؟ فی الحال تو ایک پیج پہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینوں کے اندر اب نئی جو پالیسیاں ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گی. کیا وہ یہی پالیسیاں رہیں گی, کیا ایک ہی پیج پر رہیں گے؟ توقع یہ کی جا رہی ہے یا اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک پیج پہ نہ رہیں. اس کی وجہ اندرونی اختلافات بھی ہیں, معاشی مشکلات بھی ہیں, آئندہ انتخابات بھی ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے کوئی نئی راہ جو ہے وہ دکھلا سکتی. یہ جو پیج میں تھوڑا سا ڈینٹ اور ڈیمیج آیا, اس کا ریزن کیا تھا سر؟ کس میں جی؟ جو پیج ایک پیج پہ تھے, پھر اس میں تھوڑی کنفلکٹ آئی. وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ISI چیف کی تعیناتی کے اوپر آیا. اوورآل بھی ہم سن رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ بہت سارے معاملات کے اوپر ان کے اختلافات ہیں, لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. لیکن پھر ایک وقت آ جاتا ہے, اگلے الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک مجبوری ہے کہ انہوں نے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے. وہ یہ نہیں افورڈ کرتے کہ صرف تحریک انصاف کو ساتھ رکھیں اور باقی جماعتیں ناراض رہیں, کیونکہ اس سے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کو اکٹھا رکھنا, ملک کی سیاسی جماعتوں ساریوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور ان کو ایک خاص فیز کے اندر رکھنا جس سے ان کا اعتماد برقرار رہے کم از کم ریاست پر. چلو صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کی حکومت آج بھی پاورفل ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ایک دن میں 33 بل پاس کرا دیتے. جی ڈیفینیٹلی آخری دن تک طاقتور رہیں گے. میاں نواز شریف بھی آخری دنوں تک طاقتور تھے. جوائنٹ سیشن میں انہوں نے بھی اپنی یہ منظور کروا لیا تھا کہ پارٹی ہیڈ رہے گا. وہ تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا تھا. یہ جو ابھی حالیہ کچھ آڈیو اور ویڈیوز آئے ہمارے عدلیہ کے بارے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا اس کے اندر کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیں, یہ سچائی تو کھل کے رہے گی اگر یہ واقعی یہ ہوا ہے, اور اس کے بظاہر اگرچہ ہمارے پاس ان چیزوں کے شواہد تو نہیں ہے کہ یہ سچی ہیں یا نہیں, لیکن جو واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو رخصت کرنے میں بہت ساری طاقتوں نے کام کیا, جس میں عدلیہ کے بھی کچھ ججز کا ضرور کردار تھا. تو یہ چیز کسی وقت کھل کے سامنے آئے گی. جس طرح بھٹو کا مقدمہ بعد میں عوامی عدالت کے اندر, عوام کی عدالت میں جس طرح وہ کبھی کیری نہیں کر سکا, کبھی لوگوں نے اس کو مانا نہیں, اس فیصلے کو بھی لوگ مان نہیں رہے. عدلیہ کے اوپر جو کرد صاحب نے چیف جسٹس کے سامنے تقریر کی, واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ جی میں نے بھی سنی ہے. کرد صاحب ہمیشہ سے جوشیلے, جذباتی, بہادر ہیں. تو انہوں نے ایک نقطہ نظر جو کہ موجود ہے کہ بھئی اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا, اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ ہے, اس ملک میں بعض ادارے مل کے حکومت کر رہے ہیں اور جو بہت سارے دوسرے جو حقدار ہیں ان کا حق روکا جا رہا ہے.
یہ نقطۂ نظر انہوں نے بڑی جرت سے پیش کیا. آپ اس ملک کے سینئر ترین صحافی ہیں, آپ سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی صف اول کا صحافی, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ جی میری بھی بہت ساری ریزرویشنز ہیں موجودہ سسٹم کے اوپر, اور ان کا میں اظہار بھی کرتا رہتا ہوں. رائٹ. حالیہ جو الیکشن کمیشن کی وہ خاص طور پہ جو لیجسلیشن ہوئی اس میں جو ای سسٹم پہ گیا ہے, تو سر کیا ہم اس کے کیپیبل ہیں؟ ہمارا جو آئی ٹی سسٹم ہے یہ ہم ووٹنگ کرا پائیں گے 2023 میں؟ نہیں, میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ اتنی جلدی ہم اس الیکشن میں تو یہ کروائیں گے تو یہ ایک تماشا بن جائے گا. اس کے لیے کئی سال پہلے تیاری کی جاتی ہے, پہلے چھوٹے لیول پہ ہو, پہلے کسی ایک حلقے میں ہو, پھر 2 ڈسٹرکٹس کے اندر ہو, پھر اس طرح کر کے آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا چاہیے اگر یہ ووٹنگ پہ جانا بھی ہے. تو فی الحال تو میرا خیال ہے جرمنی نے بھی رد کر دیا, اور بھی دوسری دنیا میں اس کو دونوں طرف کی دلائل چل رہے ہیں. ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے ایک متنازعہ چیز کو لانے میں. ابھی حالیہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو عوام کو دکھائیں اور ووٹ لے لیں, مبصرین کا کہنا یہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں سر 2 سال کے بعد کیا یہ ووٹنگ سسٹم والا عوام کے پاس لے جائیں گے, یا ایسا کچھ اور بھی کر لیں گے جو اپنا ووٹ بینک دوبارہ سیکیور کر لیں؟ دیکھیں, بنیادی مسئلہ تو اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اس کی پالیسیاں چھوڑیں, اس کے اقدامات چھوڑیں. بنیادی مسئلہ تو اس وقت مہنگائی ہو گیا ہے, اور مہنگائی کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کوئی مؤثر نہ اقدامات ہیں, نہ ان کے پاس کوئی پالیسیاں ہیں. تو جتنی دیر تک مہنگائی نہیں رکتی اتنی دیر تک تو باقی ساری چیزیں جو ہیں ان میں کوئی آواز نہیں. تنخواہ دار طبقہ, مڈل کلاس اور غریب پس کر رہ گئے. ایک اور بھی ان کا پاپولر سلوگن تھا کہ ہم ان کا پیٹ بھی چیریں گے, پھاڑیں گے بھی, اور وہ احتساب کر پائے ہیں؟ میرا خیال ہے احتساب جو ہے وہ بھی ادھورا چھوڑ دیا, نہ کوئی باہر سے پیسے واپس آئے. میرا خیال ہے نہ ملک میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک صاف ستھرا ہو گیا ہے, اس میں اب کرپشن ختم ہو گئی ہے, ایسا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے, نہ ہمیں نظر آتا ہے. اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ 1 2 3 کام اگر کوئی اچھے پی ٹی آئی کے, تو آپ کیا کہیں گے سر؟ پی ٹی آئی نے اچھے کام بھی کیے ہیں. پی ٹی آئی نے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی طرف سے احتساب کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. کنسٹرکشن کے شعبے میں بہتری آئی ہے, اور شعبوں میں بہتری آئی ہے, لیکن اوور آل جو مہنگائی ہے اس نے ان کے تمام اقدامات پہ خاک ڈال دی ہے. آج گورنر سندھ نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سستا پیٹرول پاکستان میں, مہنگائی کہاں ہے؟ میرا خیال ہے گورنر صاحب ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, لیکن باقی دنیا میں جو ریسورسز ہیں لوگوں کے, جو تنخواہیں ہیں, ان کا بھی مقابلہ کریں ویسٹ کے ساتھ. ویسٹ کی روز مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پیٹرول بڑا جو ہے وہ مہنگا ہے. یہ بھی مثال دیں کہ وہاں ایک بندے کی کتنی تنخواہ ہے اور یہاں ایک بندے کی تنخواہ کتنی ہے. سر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر برسر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسما جہانگیر کانفرنس ہوئی اس میں جتنی باتیں ہوئی یہ ہمارے ہاں زیادہ پرابلمس کریٹ کریں گے, یا ٹھیک ہے ایک چیزیں کھلیں سامنے آئیں تو سوال ہوں گے؟ نہیں سر, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آرٹیکل 19 کا رائٹ ہے, آئی ایم فری ٹو ایکسپریس مائی سیلف, اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. صرف لمٹس یہ ہیں کہ مجھے جو ریزنیبل ریسٹرکشنز لا نے امپوز کی ہیں اس کے تحت رہنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے, یا میں جو ادارے ہیں ان کے اوپر ان کو ریڈیکیول نہ کروں, ان کو اسکینڈلائز نہ کروں. باقی ادروائز میں اداروں کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں, اور یہ بات میں آپ کو کیٹیگوریکلی, چونکہ خود وکیل ہوں اور پورا دن کورٹوں میں ہی رہتا ہوں, پورا دن بار رومز میں ہی رہتا ہوں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی احمد کرد صاحب نے جو باتیں کی وہ باتیں ہمارے دل کی باتیں ہیں. وہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہیں, وہ ایسی باتیں ہیں جو شاید ہم ڈیو ٹو ڈپلومیسی یا شاید ڈیو ٹو بینگ ریزنیبل یا شاید بینگ کوشیس ہم نہیں کرتے, لیکن جو باتیں انہوں نے کی وہ میں اسپیسیفک ایگزامپلس دے کے بھی یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو باتیں احمد علی کرد صاحب نے کی وہ ہمارے دل کی باتیں ہیں, اور بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے اندر بار بار یہ سینٹیمنٹ اٹھتا ہے. ہاں البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب وہاں پہ موجود تھے, شاید تھوڑی سی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس موجود تھے,
قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے، تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کچھ ڈیفرنس ضرور دینی چاہیے تھی. یہ ایک ڈیکورم ہے، بار اور بینچ جو ہے وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ جب تک نہیں کرے گی تو جوڈیشری، کیونکہ بار اور بینچ کا مکسچر ہوتا ہے تو وہ جوڈیشل انسٹیٹیوشن پہ نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تھوڑا سا علی احمد کرد صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی ضرور سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ٹیمپرامنٹ جو ہے شاید ویری رسپیکٹفلی، چونکہ میرے سپا سالار ہیں اور میں وہ کس پاکستان کا جو بھی وکیل ہے وہ ان کی انسپریشن ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہے. مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو ریئیکشن تھا شاید اس سے بہتر ریئیکشن آ سکتا تھا. شاید ٹیمپرامنٹ جو ہے شاید تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کول ہو کے بات کرتے تو میں یہی سمجھتا ہوں. اور یہ ہمیشہ یہ راستہ اوپن رہنا چاہیے کیونکہ جہاں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ پھر فزیکل وائلنس جو ہے باہر آتی ہے. تو ہر شہری کو بات کہنے کا حق ہے، اور خاص طور پہ جو بار کونسلز اور بار ایسوسیشن ہیں چونکہ وہ جوڈیشری کا خود حصہ ہوتی ہیں تو ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ جوڈیشری کو کرٹیسائز بھی کریں اور جوڈیشری کو گائیڈ بھی کریں. جہاں جوڈیشری اگر کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں. یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رسپانسبلٹی ہے. سر آپ یہ بتائیں قریشی صاحب، اس وقت جس ہم نے سہیل وڑائے صاحب سے بھی بات کی کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے، لیکن آپ اس کو سنے ہی جا نہیں رہے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ $2.5 جو ہے وہ آپ نے کیپٹیو گیس پہ قیمت کو بڑھا دیا. تو یہ مہنگائی کو روکنے کے بجائے مہنگائی کو بڑھانے والے آپ اقدامات نہیں لے رہے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو مہنگائی کا جو ایک سیلاب ہے اس میں صرف ہم نہیں ہے، یہ بلکہ دنیا اس میں لپیٹ میں آئی. کرونا کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی. ایون کہ یہ یورپ اور جو یورپین کنٹریز ہے وہاں جو عوام کو جو فیسلٹیز دے رہے تھے اس سے بھی کمی آئی ہیں. تو یہ صرف ہمارا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرونا میں اگر ہم جس طرح ہمارے جب اپوزیشن کی ٹیمیں تھیں اور لیڈران تھے کرونا کے اندر، آپ نے تاریخی جملے دیکھے کہ ہم بعض لوگ سے ٹی وی پر آئے اللہ کے واسطے پورے ملک میں کرفیو لگا دو، رو کر دھائیاں دے رہے تھے. وہ کیا تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ پرائم منسٹر صاحب اگر ان لوگوں کی وہ مگرمچھ کے آنسو پر آ جاتے اور کرفیو لگاتے تو اس ملک کا کیا حال ہوتا. دیکھیے یہ ملک ہمیں ویسے بھی غیر سمجھو قرضوں میں ڈوبا ملک ملا تھا، اور جو کرونا نے 2.5 سال تک جو دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا وہ ہم بھی متاثر ہوئے. اور یہ نہیں کہ جناب ہم بھی اکیلے متاثر ہیں، اور یہ ہم نے بھی جیسے گورنر صاحب نے بھی کہا، بلکہ ہم یہ آج دنیا کی شیڈول اٹھا لیں نا، پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچی. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ابھی تو دنیا میں اور بھی نئے سیلاب آتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جناب جو دنیا کے جتنے جہاز سے وہ گراؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی دنیا کا ایک المیہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو مطلب اس میں ہمارا یہ نہیں قصور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں ہم نے اس کرونا میں کام کیا، پیپلز پارٹی بے نظیر کارڈ لے کر آتی، وہ اپنے کو بانٹتی، لیکن ہم نے اس کرونا کے اس مشکل دور میں جو عوام کے ساتھ تعاون کیا، جو حساس پروگرام آیا، ہم نے اربوں روپیہ بانٹا، ایک پینی کی کرپشن نہیں ہوئی. یہ ہماری شفافیت تھی کہ ایک پینی کی کرپشن نہیں ہو پائی. اچھا ایک شخص کو فیور نہیں کی، مطلب ایک شخص تو اپنا نہیں کہ یہ میرا یہ پرایا، یہ نہیں ہوا. ہم نے نادرا کو سسٹم کو اڈاپٹ کیا، اور جو بھی آتا تھا جو غریب تھا وہ نادرا پہ جاتا تھا. ایون کہ سندھ کے اندر بھی تمام لوگ بڑے وہاں، اور کچھ لوگوں نے جو کرپشن کے عادی تھے انہوں نے بیچاروں کو جو 12,000 کے بجائے 11,000 کاٹ رہے، 1,000 روپے کاٹ رہے تھے، وہ کرپشن کے عادی لوگ. لیکن ایز اے سرکاری پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ اتنی بڑی این جی اوز چلائی اور پورے ملک کے فلاح بہبود کے رواتے رقم تقسیم کی، اور پھر کرپشن نہیں ہوئی. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پہلی دفعہ. ورنہ آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ زکوٰۃ کے پیسوں میں کرپشن، زکوٰۃ کا ایک ادارہ جو سالوں سے ان کے پاس ہے اس کو مینیج نہیں کر پائے. اور زکوٰۃ تو وہ پیسہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ زکوٰۃ مبارک ہو وہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال کھائے تھے. یعنی زکوٰۃ کے مال میں انہوں نے کرپشن، ہر چیز میں کرپشن. لیکن ہم نے اس دور کے اندر ان دونوں کے جو اٹا پٹا چل رہا تھا اس کو توڑ کر ایک نئی سیاسی جماعت بنی، اور پڑھے لکھے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی آج رول کر رہی. ہم نے ایک سسٹم جو وڈیرا جو ایک سسٹم تھا ان کا
کہ म्यूजिकल चेयर एक जो होती थी, कभी इनकी बारी कभी उनकी बारी, हाँ, उसको ये तोड़ा। कभी- देखिए एक सिस्टम है इस कभी मुल्क में, शाह महमूद कुरैशी आ जाता था, कभी फवाद चौधरी आ जाता था, कभी शेख रशीद आ जाता था, तो आपने उसको तोड़ा ना सर। नहीं पार्टी जो है पीपल्स पार्टी नून लीग का जो वो था गेम समझें, कभी उसको आज आप पीडीएम की बात कर रहे हैं कि जनाब ये वो एहताद, जनाब इनका गैर फितरी एहताद है, इनका एक ही चीज़ पे एहताद है, वो एहताद सही है। वो एहताद क्या है, दोनों, एक पापा को बचाना चाहता है, एक डैडी पप्पा डैडी, राइट। पापा डैडी ये पूछते हैं वीर जी साहब, सर ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जो अपना क्रेडिट लेती है वो ये कहती है कि जी हमने 18th अमेंडमेंट बनाई। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब जो ये महंगाई है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, अगर आप देखें तो हर चीज़ 5 रुपये सिंध में ज़्यादा है, तो जब भी बिलावल साहब को प्रोटेस्ट करना हो तो वो चीफ मिनिस्टर सिंध के आगे करें। देखें, पहली बात तो ये है कि अभी इनको 3 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद इनको अगर 300 साल भी दे दिए जाएं तो सबसे पहले तो इनकी बात शुरू यहाँ से होगी कि क्यों कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, क्यों कि सिंध में ये हो रहा है, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जब IMF के साथ मुआहदे करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, इसलिए उनका ईगो इतना था कि वो नहीं गए और जाना मजबूरी थी। तो वो जो लेट से गए तो उनके बाद वो सारे शराइत मानने पड़े जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में वो शराइत नहीं माने गए सर। तो वो वहाँ से कहानी शुरू होती है। और अभी भी IMF के साथ जो वहाँ तरले करके आए, अभी तक वो उनकी डिमांड, उन्होंने कहा कि ये मैं डिमांड लेकिन वाच में रखते हैं, आप जाएं और परफॉर्मेंस करके दिखाएं। और उसमें परफॉर्मेंस में क्या क्या है, आज छपा है तमाम अखबारों में और टीवी पे चला है, जिसमें है कि हर महीने 4 रुपये पेट्रोल में बढ़ाएंगे और ये चीज़ें जो इससे पहले टैक्स में जहाँ जहाँ रिलीफ है सब वापस लेंगे। और रिकवरी इस वक्त कौन कर रहा है? IMF के लोग रिकवरी कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट है कहाँ? तो ये इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है, ये इन्होंने किया है। यही तो चीज़ें हैं कि इसकी वजह से, जो इनकी पॉलिसी की वजह से, IMF के साथ मुआहदे, इनके नाकाम और नाअहल मुआहदे की वजह से और नाकाम नाअहल उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, आप सेनेट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन जिस तरह आप उनको बिल्डोज करते हो, 2-3 इदारे हैं मेन। एक तरफ इस वक्त जो वफा की गवर्नमेंट है वो कहती है कि लोग महंगाई से मर रहे हैं, इदारे तबाह हैं, फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप है, कश्मीर का मसला अलग है, महंगाई का मसला अलग है, IMF का मसला अलग है और बाकी जो कानून साजी का मसला अलग है। लेकिन कहते हैं कि हमने इन लोगों को, जो कि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव है, जो अवाम के वोट लेकर आए, हमने उनसे हाथ नहीं मिलाना है। इनका ईगो उस लेवल पर है कि मुल्क तबाह हो जाए, अवाम तबाह हो जाए, महंगाई उरूज पे चले जाए, इदारे तबाह हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ये था कि ये मैं आ रहा हूँ उस बात पे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मैं आ रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब IMF के साथ मुआहदे होते हैं, उसी की नौबत, उसी की वजह से सारी चीजें होती हैं। ये कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट, अब ये भी कह सकते हैं कि जो IMF के साथ मुआहदे गलत हो रहे हैं वो भी सिंध की वजह से हो रहे हैं, जो कश्मीर के मसले खराब हो रहे हैं वो भी सिंध की वजह से हो रहे हैं, जो बाकी इदारों के साथ या फिर आप जब बाईपास करके पार्लियामेंट को और सेनेट को आप जाके, नहीं, ये PTI का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल है कि ये महंगाई प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आप एक दिन अगर डॉलर बढ़ता है तो दूसरे दिन जो टमाटर है वो 26 के बजाय 30 में, तो डॉलर रात में वो खाता है क्या? देखें, यहाँ पर कोई प्रोविंस की हदबंदी नहीं है, जो चीज़ें पैदा होती हैं वो इंटरचेंज होती रहती हैं, कभी पंजाब की चीज़ें इधर आ जाती हैं, कभी यहाँ की चीज़ें, ये तो आपका पाकिस्तान में होता रहता है और डिप्टी ये ऐसा कमिश्नर का काम है ना। नहीं, देखिए प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? प्राइस कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट की सतह पे तो है ना, सरकारी सतह पे तो वही चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट का रेट है। लेकिन अगर लोग कहीं जाकर, क्योंकि शॉर्टेज है, जब शॉर्टेज है तो अब एक चीज़ आपके पास है ही कम, तो अब जब मार्केट में बोली लगती है, जो जहां पर शॉर्टेज होती है वहां चीज खुद ब खुद वो इलीगल होता है। लीगल तौर पे अगर कहीं देखो 55 से 55 रुपए आटा है ना किलो, फी किलो, वो गवर्नमेंट ने रेट तय किया हुआ है। अगर कहीं कोई 60 या 70 बेच रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन हो सकता है। लेकिन कौन करे? इमरान खान। लेकिन जब चीजें शॉर्टेज होती हैं, पूरे मुल्क में शॉर्टेज होती हैं, तो वो चीजें ब्लैक पे बिकती हैं, वो बिकती हैं। फिर जहां कंप्लेन आती है वहां पर गवर्नमेंट एक्शन लेता है, लेकिन जहां कंप्लेंट नहीं आती लोग बेचारे ले लेते हैं, क्योंकि है नहीं चीज। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपसे यहीं से ही शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, ये महंगाई बेसिकली काम है किसका? ये महंगाई किस तरह से बढ़ती है? अगर डॉलर फ्लैक्चुएट करता है तो क्या दुनिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है? अगर हम परसेंटेज भी निकालते हैं तो इस वक्त हम अभी डबल डिजिट में भी नहीं गए हैं। टर्की जो है वो वहाँ पे इन्फ्लेशन 18% है, लेकिन चीज़ें वहाँ पे मैनेजेबल हैं, यहाँ पे मिसमैनेज हैं। क्या आप समझते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉल्ट है या ये इकोनॉमी का फॉल्ट है?
سر اس کے اندر دو ڈسٹنکشنز ہیں اس جواب کے اندر. ایک تو اس کا لیگل جواب ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل جواب ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں دونوں کو آپ لیگل دیں پہلے. میں پہلے لیگل کور کرتا ہوں. سر لیگل کے اندر اب دو چیزیں ہیں کہ جب آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہے انفلیشن, ایک چیز ہے پرائس کنٹرول. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے اکنامک پالیسیز کے ذریعے, اور پرائس کنٹرول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سرکاری دام پہ ہے یا کنٹرولڈ ریٹ پہ ہے وہ اس پہ بکے, اور اگر اس پہ نہیں بک رہی تو اس پہ ایکشن ہو. تو مثال کے طور پہ اگر یہ فون جو ہے یہ آج اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے اور سپلائی کم ہو گئی ہے تو آٹومیٹکلی پرائس بڑھے گی. ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, سپلائی زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ تو ہے کمپلیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری, کیونکہ ملک کی اکانومی مینیج کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. اب جو پرائس کنٹرول ہے اس کے اندر ایک ڈسٹنکشن فردر موجود ہے. وہ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی صوبوں کی ہے, لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے, اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ لا کے مطابق اگر فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت کسی جگہ پہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز سٹور ہو رہی ہے یا یہ اس کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا یہ پرائس کنٹرول غلط ہو رہا ہے, تو وفاقی حکومت کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ ڈی سی کو ڈائریکٹلی ڈائریکٹ کر سکتی ہے. اچھا بیچ میں کیا ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا شوگر پرائسز کی نسبت, تو انہوں نے پنجاب حکومت کا یہ ایزرشن سائڈ پہ رکھ دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا پرائس کنٹرول الٹیمیٹلی, کیونکہ جب انٹرا پروونشل میٹرز آ جاتے ہیں تو وہ پاور آٹومیٹکلی, میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں, لیبر ہے پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن جب کوئی ایسی کمپنی ہوتی ہے دو صوبوں کے اندر ہو تو وفاقی لا اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے. سپورٹس پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ بھی کام کرتا ہے, کیونکہ اگر کوئی ایسی سپورٹس آرگنائزیشن ہے جو ایک سے زیادہ صوبے کے اندر ہے تو وہ وفاقی قانون کے تحت ڈیل ہوگی. اب آٹا, چینی, گھی, یہ انٹرا پروونشل کموڈیٹیز ہیں, اس کے اوپر وفاق کی پوری جورسڈکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور پورا ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وفاقی حکومت کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, کہ وہ بلکہ زیادتی نہیں, میں سمجھتا ہوں انکمپیٹنس ہے کہ جو کام وہ صوبوں میں سندھ گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہوں, دے آر پارٹ آف دا پرابلم. یعنی 9 ارب روپے کی جو آٹا ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اگر کوئی صوبہ جو ہے چھوٹا بھائی غلط کام کر رہا ہے, میرا بھائی سگریٹ پیے گا تو میں ہی جا کے اسے پکڑوں گا نا, ایک تھپڑ ماروں گا کہ ایک بات آپ نے کہی کہ یہ جو کچھ ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے سپوز کریں لیبر ہے, یہ انٹرا پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے. اگر ایک انڈسٹریل ہے, اس کی جو فیکٹری ہے ایک کراچی میں, ایک لاہور میں, ایک پشاور میں. اب جو کراچی میں, جو سندھ میں ہمارے پاس منیمم ویج ہے وہ 25,000 ہے, جو پنجاب میں ہے وہ سپوز کریں 19,000 ہے, جو کے پی کے میں ہے وہ 21,000 ہے. اب اس نے ان تینوں فیکٹریز پہ کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا؟ سر یہ بڑا مزے کا سوال ہے. اس کے اندر بڑی کلیئر ایک ڈسٹنکشن موجود ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹس جو صوبے کے اندر ہیں, یعنی جو سندھ کے اندر ہے, سکھر میں ہے, کراچی میں اور لاڑکانہ میں ہے, اس پہ پروونشل لا اپلائی کرے گا. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک سے زائد صوبوں میں ہے, لا کے اندر لکھا ہوا ہے ایک سے زائد صوبے میں, تو لیٹ سے لاہور اور کراچی میں صرف ہے یا رحیم یار خان اور کرک میں صرف ہے, اس کے اوپر فیڈرل لا اپلائی ہوگا. اور تبھی ہمارا جو سندھ کا لیبر لا ہے وہ الگ ہے, اور اوپر جو ہے نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ جو ہے وہ الگ ہے, وہ اس کے اوپر وفاقی لا اپلائی ہوتا ہے. اور یہی معاملہ پرائس کنٹرول کے ساتھ بھی. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کا منیمم ویج ہے وہ تو پروونس کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں پہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ جو منیمم ویج بورڈ ہے وہ سندھ فالو کرے گی اس کو. سر اس کے اندر ایک ڈسٹنکشن یہ آ جاتی ہے کہ کئی انڈسٹریز ایسی ہیں جس کے اندر وفاق نے خود اپنا ایک منیمم ویج بورڈ بنایا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی جو میڈیا کی انڈسٹری ہے اس کا ویج بورڈ وفاقی لیول کے اوپر ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, حالانکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی کوئی بھی نہیں کر رہی, وہ بیچارے صحافی جو ہیں آج تک لگے ہوئے ہیں. اچھا کئی انڈسٹریز ایسی ہیں جس کے اندر وفاق نے منیمم ویج سیٹ ہی نہیں کی, تو اس کے اندر اگر وہ انٹرا پروونشل اسٹیبلشمنٹس بھی ہیں تو اگر وہ پنجاب کے اندر ہے تو وہ پنجاب کی منیمم ویج پے کرے گی, اگر سندھ اور کے اندر سندھ میں ہے تو سندھ کی منیمم کے پی میں ہے تو کے پی میں, کے پی میں ہے تو اس کی منیمم ویج پے کرے گی. اچھا سر میں صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا. اچھا سر یہ تو ہو گئی ایک لیگل سائڈ کہ انفلیشن اور جو آپ کی
प्राइस कंट्रोल हैं, दोनों हैं वफाकी हुकूमत के अंदर अंडर द लॉ। अब सर आ जाते हैं पॉलिटिकल या सोशल बात के ऊपर। वो ये है कि सर हमारा जो असल मसला है वो ये नहीं है कि गाड़ी महंगी हो रही है। आप अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखें, रिकॉर्ड प्रॉफिट हुए हैं। बैंकों को देखें, रिकॉर्ड प्रॉफिट किए हैं। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो लेके आज भी 25,000 जा रहा है। लेकिन आप मुझे 25,000 के अंदर 4 लोगों का बजट अगर अभी हम बना लें तो हमें पता लग जाएगा that he has no other option but to starve his children. That is where the problem is कि जो sensitive price index है, जो खुद एक हुकूमत ने बास्केट बनाई हुई है, वो तो ऑलरेडी 9%, 10%, 9%, 10% इससे नीचे आ ही नहीं रहा। और ये अगर हुकूमत इस चीज़ का ख्याल नहीं रख सकती, आप कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट्स कट करें, उनको टैक्स करें, मेरे जैसे लोगों को टैक्स करें, लेकिन एक वो सिक्योरिटी गार्ड जो 20,000 रुपए महीने के ले रहा है उसको किसी तरह सब्सिडाइज। वेरी 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 राइट सर। आप सिर्फ एक बात मैं ऐड करूं, जो जब ये प्राइस ऊपर आया टमाटर वगैरह, तो वो सीएम साहब ने नोटिस लिया और प्राइस कंट्रोल टीम को मुख्तलिफ मार्केट में उन्होंने कहा कि तुम जाकर रेड करो। टीम थी, हाँ, तो उन्होंने जब वहां पर गए तो उन्होंने एक दिन तो छापे लगाए, ट्रक वगैरह जो भी आ रहे थे बाहर से। अब मुझे अंदाजा उसके बाद ये जो चीज़ सामने इशू जो सामने आया वो ये कि अगले दिन उन्होंने ट्रक आना बंद कर दिया। मार्केट अब कोई बदीन से, कोई टनो मोहम्मद खान से, टंडो अलियार से, हैदराबाद, मटियारी, दादू या फिर बलूचिस्तान के कुछ एरियाज से, वहाँ से जो सब्जी टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, या दूध वगैरह जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जो पहले 100 में आ रहा था अभी वो 300 में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम मुनाफे में हम क्यों जाएं, अगर आप नहीं हमें परमिशन देते हम आते ही नहीं है। तो ये तो बदमाशी हो गई, स्टेट विद इन स्टेट हो गई ना। इधर नहीं, मसला है कि जब आप वो कहते हैं कि भाई आप हमें, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो इससे पहले हम सब देख रहे थे कि भाई 100 रुपए में एक चीज आ रही थी। अच्छा, अब वो पेट्रोल बढ़ गया, फ्यूल बढ़ गया, फ्यूल की प्राइस नहीं बता बढ़ गई कि वो कंट्रोल का तो उसको छोड़े। ये अच्छा शबीर, जो एक साजिश जो सिंध गवर्नमेंट ने की, शबीर कुरैशी अभी आपने देखा ना, आप मुझे ये बताएं, आप इसको भी चीनी के ऊपर और गंदुम के ऊपर ये दुनिया जानती है कि आप इस पॉइंट को भी ऐड जरूर की। कीजिएगा। आपको कराची में आपको वोट मिले, आपकी सीटें आई, मुझे ये बताएं अब जब इलेक्शन होगी तो आप कराची को जो 1100 अरब है उसमें से कौन से प्रोजेक्ट दिखाएंगे? उसके साथ आपने 1 करोड़ नौकरियों में से कराची को कितनी करोड़ दी और 50 लाख घरों में से कराची को कितना दिया? बिस्मिल्लाह, कराची का अल्लाह का शुक्र है जो अब काम शुरू हुए, आप देखें KCR भी शुरू हुआ और कराची के हमारे जो मास ट्रांस प्रोग्राम है, बसों का सिलसिला शुरू हुआ। ये हम 3 साल में हम जो कुछ कर सकते हैं अल्लाह का शुक्र है। कराची में इंशाल्लाह बहुत जल्द बसें भी आई, सिर्फ वादे नहीं किए हमने कि लाएंगे। जैसे सिंध गवर्नमेंट जो 14 साल से लाएंगे, आज तक एक बस लेके नहीं आ पाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अपने वादा किया, 2015 का कंप्लीट किया। मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा था। नहीं, KCR में आप क्या लाए? देखिए ये अल्लाह का शुक्र कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पर हम दोबारा उसी को इम्प्लीमेंट शुरू हो गई सब चीज़ें। ये नहीं कि जनाब सिर्फ नारे या ज़बान के हद तक नहीं है, काम होना शुरू हुए, लोगों को नज़र आना शुरू हो रहा है। इसी तरह बसें सिंध गवर्नमेंट ने कराची में कह दिया 14 साल हो गए। 14 साल में इन्होंने तो यूँ कि कराची का सत्यानाश करने में, इवन के सिंध गवर्नमेंट कराची का कचरा उठाने में नाकाम है। 14 साल हो गए, आज भी कचरा उठाना तो इनका काम है ना, कचरा क्यों नहीं उठाया आज तक? कच्ची आज भी कचरा इन्होंने तमाम कभी चाइना कंपनी को ठेका दे रहे, कभी कुछ देर, इन्हें साबित किया है कि सिंध गवर्नमेंट कराची को साफ सुथरा नहीं रख सकती। सिंध को छोड़े, कराची को छोड़े, सिंध में आप जाकर देखें ना, सिंध में आज भी सांप के कांटे की वैक्सीन नहीं मिलती, आज भी कुत्ते की कांटे की वैक्सीन नहीं मिलती। क्या हाल किया? लाड़काना में जाकर देखें ना आप, कराची को तो छोड़े, लाड़काना में क्या हाल है? लाड़काना में उन्होंने क्या काम, कौन से आज भी वहाँ गटर बोल रहे जहाँ इनको हमेशा वोट करते, आज भी वहाँ वो बड़े। अच्छा दूसरी चीज़, हमको ये 3.5 साल भी हमें नहीं हुए क्लेम करते, ये 14 साल से सिंध को, बल्कि 3.5 साल में इतना अच्छा काम किया, कंटोनमेंट क्यों हार गए? देखिए बराबर है, अल्लाह का शुक्र कंट्रोल। देखिए ये सियासी मैदान होता है, कभी ऊंच नहीं होती, कभी नीचे होती है। इससे ये पैमाना नहीं होता कि आप हार गए तो आप अच्छे। अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद हम जीते ना, हमने जो है जौहर जीता ना, जो थोड़े होता रहता है, ये इतना मसला नहीं होता। मसला है कि इलेक्शन में आप इनको तो 3 साल हुए, आपको तो 14 साल हुए भाई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ने पाकिस्तान संभाला था, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, और जो हालात थे, लाखों लोग इधर से उधर गए, खून की नदियाँ बहीं, जो कुछ हुआ जी सर, सारा कुछ हुआ। एक मुझे स्टेटमेंट कायदे आज़म के बच्चे बताएं कि इस हालात में मुझे पाकिस्तान मिला है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जब भुट्टो साहब को पाकिस्तान मिला तो
بنگلہ دیش اور پاکستان بنے اور سارا کچھ ہوا جو بھی ہوا, ہمارے فوجی جوان ادھر قید ہوئے, سارا کچھ ہوا. ایک مجھے اسٹوڈنٹ بھٹو صاحب کی بتا, انہوں نے ایٹمی پاور بھی بنا کے دکھایا, اس نے آئین بھی متفقہ دے کے دکھایا, اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ اور جو سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جو پاکستان کا موقف رکھا. مجھے ایک اسٹوڈنٹ بھٹو صاحب کی بتا دیں کہ یار ایسے حالات میں مجھے پاکستان ملا, میں کیا کر سکتا ہوں. 11 سال کا ضیاء الحق کا دور, اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان ملتا ہے, مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں بینظیر بھٹو کی جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ یار اس حالات میں 11 سال کی مارشل لا, کوڑے, جیل, پھانسیاں, اس کے بعد مجھے پاکستان ملا ہو. یہ کہہ رہے تھے, مجھے یہ بتائیں, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ایسی ٹیم تیار بیٹھی, آئیں گے ٹیک کور کریں گے اور 100 دن کے اندر ہم پرفارمنس کریں گے ورنہ خودکشی کر لیں گے. اور ایک تو میرے بھائی نے جو کراچی کا تھا وفاقی وزیر, اس نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اتنی نوکریاں آئیں گی, اتنی نوکریاں کہ امریکہ اور یورپ سے لوگ آئیں گے, اور نہ تو میرا تکا بوٹی کر دینا. اب ہم کیا کریں بھائی, ایک تو بتا دیں یار. یہ جو اسٹیٹمنٹ کوہلی صاحب دے رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب پرانوں نے دبا گیا, تو یہ فیئر انف ہے سر؟ پریٹی مچ. آپ دیکھیں کہ دس از دا آرٹ آف پالیٹکس, کہ اپنی غلطی ہمیشہ دوسرے پہ آپ نے ڈالنی ہے, اور وہی ہوتا آ رہا ہے کہ سندھ حکومت وفاق پہ ڈال دیتی ہے, وفاق حکومت سندھ پہ ڈال دیتی ہے. عوام یہ ابھی سمجھ رہا ہے یا عوام ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بس پرانوں نے کیا؟ سر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر سے لوگوں کا بھروسہ آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے. آج اگر ہمارے سیاستدانوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس نظام کو کیسے چلانا ہے ایک کامن ایپل کے لیے, تو یہ کہیں نظام ہی نہ پلٹ جائے. یہ بڑی خطرناک ٹریجیکٹری پہ ہم جا رہے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدان. بہت بہت شکریہ ویر جی کوہلی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جی میں پلیز. کرد صاحب کی جو انہوں نے کہا ہمارے فوجی اداروں کے بارے میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کچھ ادارے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ہماری فوج اور وفاق کے خلاف جو کرنے جا رہے ہیں, اب نہ جانے کس کی موافق کرنے جا رہے ہیں, مجھے غلط ہے. بہت بہت شکریہ شبیر قریشی صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں کچھ رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.